بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں کہ ڈکلائن جو اس میں آئی ہے نیچرل لا میں، ڈکلائن کی ٹریجیکٹری نیچے کی طرف اس کی آئی، اس کے ریزن ہم ڈسکس کیے. اس کے بعد ابھی ہم جو اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا ٹائمنگ کے حساب سے. ریوائول آف نیچرل لا تھیوری. یہ جو نیچرل لا تھیوری ہے اس کو ریوائیو کرنا مینس کہ کسی بھی چیز کو نئے سرے سے بحال کرنا، دوبارہ بحال کرنا، یا اس میں کوئی نئی روح جو ہے وہ اس میں ڈال دینا. کیونکہ جب سوسائٹی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، پرانے لوگ جو آج سے 2,500 سال پہلے نیچرل لا کو جس طریقے سے ڈیفائن کرتے تھے وہ کچھ ٹائم تک تو چلتا آیا. 200 سال پہلے 18th-19th سینچری میں اس کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے کیا. یہ ڈکلائن ہوا، کچھ لوگوں نے آبجیکٹ کرنا شروع کر دیا، کسی نے کہا کہ جی اٹ از ٹوٹلی کنفیوژن. تو وہاں پہ پھر اس کی ریوائیول کا سٹیج آ گئی. اس میں اس کو جو ٹائم کے حساب سے نئے پرابلم سامنے آ گئے، اس کے حساب سے اس کو ریوائیو کیا جائے، اس کو دوبارہ کیسے بحال کیا جائے، اس میں نئی چینجز کیا آتی ہیں. تو اس میں یہ جو مینلی اس کا ریوائیول کا ٹائم تھا 19th سینچری. 19th سینچری میں نیچرل لا میں ریوائیول آ گئی. کون سی تھی جی؟ دیر واز اے ریئیکشن اگینسٹ 19th سینچری لیگل تھیوریز which had exaggerated the importance of positive law. 19th سینچری میں جو اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، اس پہ کرٹیسزم آیا، نئے نئے لوگ ریسرچ کرنا شروع ہو گئے، اس میں آنا شروع ہو گئے، بولنا شروع ہو گئے. تو ایکسیگریٹڈ ریگارڈیڈ دی امپورٹینس آف پازیٹیو لا. پازیٹیو لا میں سارے باقی لا آ جاتے ہیں. اس کو انہوں نے زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دیا، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کو زیادہ امپورٹنٹ کیا. ایسیگریٹڈ دی امپورٹنس آف پازیٹیو لا، اس کو فردر ریگارڈ کرنا شروع کر دیا. سیکنڈ پوائنٹ از اٹ واز ریئلائزڈ دیٹ abstract thinking اور prior assumption were not completely futile. یہ جو ازمپشنز ہوتی ہیں، اندازہ لگا لیا جاتا ہے، کسی کے بارے میں سوچ لیا جاتا ہے، کوئی اس کا سلیوشن نہیں ہوتا. سلیوشن تو ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. ازمپشنز ایزیوم مفروضے ہیں، دے ور ناٹ کمپلیٹلی فٹائل. وہ پوری طریقے سے مقصد حل نہیں ہوتا اس سے. مفروضے جو ہیں وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. دین where positivist approach failed to solve the problems created by the new social conditions. جو نیو سوشل کنڈیشنز جو ہیں، جو سوسائٹی میں آئے دن نئی پرابلمز آ رہی ہیں، نئے ایشوز آ رہے ہیں، نئی چیلنجز آ رہے ہیں، ان کو سالو کرنا، ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا، اس کی کوئی لاجیکل اس کا سلیوشن لے کے آنا، وہ میئرلی وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے. یہ نیچرل لا اس کو ٹھیک طریقے سے سالو نہیں کرتا. دی نیکسٹ پوائنٹ از دی مٹیریل پروگریس اینڈ اٹس افیکٹ آن سوسائٹی. مٹیریل پروگریس جو مادی طور پہ جو بھی اس کی پروگریس بنتی تھی اور اس کے سوسائٹی پہ کیا اثرات تھے، میڈ دی تھنکرز لک فار سم ویلیوز اینڈ اسٹینڈرڈس. جو بھی اس کے اوپر لوگ سوچنا، تھنکرز جو اس پہ سوچتے ہیں، جو اس پہ کام کرتے ہیں، جن کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، انہوں نے اس پہ یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دیر مسٹ بی سم ویلیوز اور اسٹینڈرڈس کی، کچھ اسٹینڈرڈ کو بہتر کیا جائے. دیر مسٹ بی کچھ ویلیوز کو کچھ اور امپروو کر لیا جائے. ویسٹرن سوسائٹی واز شیٹرڈ by the First World War and there was a search of an ideal of justice. فرسٹ ورلڈ وار کا یہاں پہ ذکر ہو گیا. ویسٹرن سوسائٹی اینڈ
فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے لے کے 1918 تک تھی. اس میں ویسٹ ایک طرف تھا, جرمنی اور جاپان الگ تھے. حالانکہ جرمنی بھی ویسٹ میں ہی آتا ہے, بٹ انگریزوں کے خلاف تھا. جاپان ایک طرف تھا. تو اس میں جو ویسٹرن ورلڈ تھے ان کو پھر نئے چیلنجز انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے اوپر مسائل ہیں, اس کو کیسے جنگ کی وجہ سے ایسے معاملات پیش آئے کہ جس کو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیسے ہم اس کو, ابھی جو نیچرل لا اور پازیٹیو لا ہے وہ تو لا آف نیچر ہے, لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں اور اس میں کسی قسم کا جب سامنے دشمن ہے تو نیچرل لا تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنا اثر رسوخ دکھاتا ہے, لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. جنگی قیدیوں کے ساتھ جس طرح کے سلوک کیے گئے وہ کافی حد تک مختلف تھے. سو انہوں نے کہا جی کہ دیر واز اے سرچ فار این آئیڈیل آف جسٹس. تو اس میں انصاف نہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زیادتیاں ہوئیں, ظلم ہوئے, نا انصافی ہوئی. تو آئیڈیل جسٹس کے لیے پھر انہوں نے نیچرل لا کو وہ امپورٹنس نہیں دی, یا اگر دی بھی ہے ان کا جی اس کو ریوائیو ہونا چاہیے, اس میں کچھ چینجز لائی جائیں, کچھ نئی چیزیں, کیونکہ نئے چیلنجز آتے ہیں, نئے پرابلمز آتے ہیں, سوشل پرابلمز آتے ہیں, تو اس حساب سے پھر اس کو اہمیت دی جانی چاہیے. سو انہوں نے اس کو تھوڑا سا امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دیا. پھر سائنس began to become doubtful about itself and the certainty of scientific facts. Science began to become doubtful about itself and the certainty of scientific facts. ابھی سائنسدان جو ہیں ان کا اس میں رول آ گیا. ان کا جی یہ نیچرل لا ہے, یہ زمینی حقائق ہیں, تو اس کو کس طریقے سے کیسے کیا جائے. کنفیوژن آ گئی, وہ اپنے آپ ان کا جی یا اس کو مانے یا اس کو مانے, دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں چل سکتی. دے بیکیم ڈاؤٹفل اباؤٹ دیم سیلف, وہ اپنے آپ پہ مشکوک ہو. ان کا جی اگر وہ ٹھیک ہے نا تو ہم پھر جو کہہ رہے ہیں دس از سم تھنگ ڈاؤٹفل, اس کو انہوں نے مشکوک کہنا شروع کر دیا. پھر ایک نئی چیز میں آگے کہ دی یوتھ ریبیلڈ اگینسٹ دی سیلف سیٹسفیکشن. جو یوتھ نوجوان لوگ تھے انہوں نے, کیونکہ اس وقت تک سوسائٹی کافی حد تک امپروو ہو چکی تھی, ایجوکیشنلی, سوشلی, ہر حساب سے لیس دی مورلی, اخلاقیات کم ہونا شروع ہو گئیں. لا آف نیچر کو انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے, ہمیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بھی کچھ چاہیے. دو لا آف نیچر وہ جو چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, نہیں مانتا, لیکن انہوں نے بہرحال اپنے طور پہ they started rebelling against the self-satisfaction of the bourgeois, money, worship and modern life. اس میں پھر پیسے کی اہمیت بھی شروع ہو گئی. ماڈرن لائف کو انہوں نے امپورٹنس دینا شروع کر دی. ورشپ, عبادت کو بھی انہوں نے اپنے طور پہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے تو جو بھی مذاہب تھے اس میں ورشپ کا اپنا ایک رول تھا, عبادت کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. لیکن ان لوگوں نے یہ جب نئی یوتھ آ گئی اور پھر وہ ان کی آواز بھی سننا شروع ہو گئے لوگ, اہمیت ان کی ہو گئی, تو انہوں نے اس کو اپنے حساب سے چینج کرنا چاہا. دا سوشل ریفارمرز اینڈ سوشلسٹ اٹیکڈ انکوالٹیز ان سوسائٹی. جو سوشل ریفارمرز اینڈ سوشلسٹ, ریفارمز کیا ہوتی ہیں؟ ریفارمز ہوتی ہیں کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی سسٹم میں, کسی بھی طریقہ کار میں کوئی اصطلاح کرنا, کوئی نئی اصلاحات لے کے آنا, کوئی نیا سسٹم انٹروڈیوس کروانا. وہ بظاہر تو اس کو بہتری کے لیے کیا جاتا ہے, چاہے کچھ بھی ہے. دیر از اے چینج ان دیٹ. تو جب یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئیں تو سوشلسٹ اینڈ سوشل ریفارمرز کہ سوشلی سوسائٹی میں ینگ لوگ موسٹلی, ڈیمانڈ تو سب کی تھی لیکن جو پرانے لوگ تھے جو ان کو اتنا زیادہ اس سے کنسرن نہیں تھا, جو ینگ لوگ تھے انہوں نے سوشل ریفارمز کا اس میں مطالبہ شروع کر دیا. تو اس کے حساب سے یہ جو نیچرل لا تھیوریز تھیں اس میں ریوائیول, اس میں چینج لانے کو اہمیت دی گئی. دین لائرز وکلا began to feel that law was no simply a matter of applying statutes or precedents to any given case or situation by means of bare
لاجک. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اسٹیچیوٹس تھے, جو ججمنٹس تھی, یا جو اسٹیچیوٹس کیا ہوتے ہیں, لیجسلیشن ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ جو قانون بنایا جاتا ہے, اور پریسیڈنٹس کیا ہوتی ہیں جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ جسٹ تھوڑا سا بتانے کے لیے, تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو بھی ڈسیزن ہوتے ہیں یا جو نئے چیزیں آ رہی ہیں وہ صرف اسٹیچیوٹس اور پریسیڈنٹس پہ نہیں ہونے چاہیے. لا واز نو سمپلی اے میٹر آف اپلائنگ اسٹیچیوٹس اور پریسیڈنٹس ٹو اینی گیون کیس اور سچویشن بائی مینز آف پیئر لاجک. کیونکہ اس سے پہلے جو لاجکس تھے یا جو پریسیڈنٹس تھیں, اسٹیچیوٹس تھے, وہ کسی نہ کسی اس پہ لا آف نیچر پہ بیسڈ کر کے کیے جاتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی لا آف نیچر تو اپنی جگہ پہ ہے, جب تک لاجک کوئی نہیں اس میں ہوتا, اس میں لاجک کے بغیر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی آواز بھی ہے تو وہ بھی کسی سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. سکسیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی, لیکن اس کے خلاف ایک آواز آ جاتی ہے. تو جہاں تک نئی جنریشنز نے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا, انہوں نے اپنے سوشل پرابلمس کو اہمیت دینا شروع کر دی, انہوں نے مزید آزادیاں مانگنا شروع کر دی. اس میں جو ینگ لوگ تھے, یوتھ تھی, اس میں صرف میل نہیں, اس میں فیمیل بھی تھے. تو اپنی اپنی وہ جس طریقے سے بھی, جس قسم کی ان کو آزادی چاہیے تھی, جس قسم کے وہ سوشل رائٹس ڈیمانڈ کر رہے تھے, جو کچھ ان کا مائنڈ میں تھا, سم آر دی ہاؤ, وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی سٹیج پہ کنسیڈر ہونا شروع ہو گئیں. ایک طرف سے وہ کلاق بولنا شروع ہو گئے کہ جی یہ بالکل آپ اس کو لاجک کی, اس کا کوئی نہ کوئی لاجک ہونا چاہیے, یا کوئی اس کی امپورٹنس کی طرف آئیں, کوئی سامنے نظر آنے والی چیز ہو. میئرلی بلیونگ بلائنڈلی ناٹ انف. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ دیر واز اے سرچ فار دی ideals of justice. The result was the revival of natural justice. Search for the ideals of justice. Search کر, کسی چیز کے اوپر کام کرنا, ورک کرنا, ideals of justice. Ideals of justice. Natural law جو ہے یہ بھی تو جسٹس کی بات کرتا ہے. پھر سرچ کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ سرچ آف جسٹس جو تھا وہ نیچرل لا کو ریوائیو کرنا شروع کیا. ریزن یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں پرابلمس بڑھنا شروع ہو گئے, سوسائٹی میں نئی قسم کی پرابلمس آنی شروع ہو گئیں, سائنس نے اپنی جائیداد شروع کر دی, نوجوانوں نے اپنی بات کرنا شروع کر دی, باقی پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی بات شروع کر دی. تو اس سچویشن میں آئیڈیل جسٹس انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہے جو نیچرل لا کا ابھی تک چلا آ رہا ہے, اس کو سرچ کر کے تو فردر دوسری طرف بھی کیا جائے. وہ جو پہلے ایک لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اسلام کے اندر بھی ایسے چیلنجز آ گئے کہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ جی ایک غیر مسلم ہے جو حرام کھاتا ہے اور اس کے جسم میں جو خون ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے, تو اس کو کوئی اس پہ اجتہاد کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ گردہ یا آنکھ یا خون کا بلڈ ٹرانسفیوژن یعنی ریپلیسمنٹ کڈنی کی یا ٹرانسپلانٹیشن ہے, آئیز ڈونیشنز ہو رہی ہیں, سارا کچھ, تو کیا وہ جائز ہے, کس حد تک ہے, کیا ہے. تو اسی طریقے سے باقی بھی سوسائٹی میں ہر طرف, ناٹ اونلی ان دی ویسٹ اور ایسٹ, ہر جگہ پہ نئے نئے چیلنجز جب شروع آ گئے تو لوگوں نے لا کو سرچ کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے نیچرل لا جو ہے نا اس کو آپ تھوڑا سا ریوائیو, اس میں کچھ تھوڑی سی چینجز سے آئیں, اس کو اچھا کر لیں, زیادہ اوپر کی طرف لے جائیں, بے شک امپروو کرنا شروع کر دیں, لیکن نئی روح اس میں ڈالی جائے, اس کی دوبارہ بحالی, نئے سرے سے اس کو ریوائیو کیا جائے, اور یہی اس کی ریوائیول تھی. پھر ایمرجنس آف آئیڈیالوجیز, ایمرج کرنا, ایمرج ہونا, ایمرجنس آف آئیڈیالوجیز, مختلف قسم کے تخیلات, خیالات, ریکوائرمنٹس جو سامنے آئیں, آئیڈیاز نئے نئے اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. جو سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ فیسزم اینڈ مارکسزم caused the development of counter ideologies. ڈیولپمنٹ آف کاؤنٹر انٹیلیجنس, ایک آئیڈیالوجی آ گئی اور دوسرے اس کے خلاف ایک نئی ہے یا اس کے
ریئیکشن میں ایک نیا آئیڈیا آ گیا, اس نے کچھ کر دیا, دوسری سائڈ پہ ایک نیا آئیڈیا شروع ہو گیا فیسزم, جس میں امریت, مارشل لا کیا ہوتا ہے؟ امریت ہوتا ہے, فرد واحد کا قانون ہوتا ہے, اور لا ود گنس ہوتا ہے. جب وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں تو نیچرل لا کو بھی پھر اس حساب سے انہوں نے کہا جی کہ اس کو بھی ریوائیو ہونا چاہیے, نیچرل لا کو اس کی ریوائول کی ریکوائرمنٹ ہو گئی. اور مارشل لا جو ہے یا امریت جو ہے, اس کو ہم کلاسیفیکیشن آف لا میں پڑھ بھی چکے ہیں, باقی تو کافی جگہ پہ اس کو ذکر آ چکا ہے کہ نئی کالونیز ہیں, کب لگایا جاتا ہے, کہاں لگایا جاتا ہے, دشمن سے چھینے ہوئے علاقے ہوتے ہیں, وہاں پہ فوری طور پہ علاقہ کسی اور کا ہے, پاپولیشن کسی اور کی ہے, لیکن اس کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ وہاں پہ مارشل لا, فوجی قانون نافذ کر دیا جاتا ہے. باقی بھی اس کی قسمیں ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے, صرف یہ ایکسپلین کر لیں کہ کافی ہے کہ کاز دی ڈیولپمنٹ آف کاؤنٹر آئیڈیالوجیز ود کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی ریوائول آف نیچرل لا تھیوریز, کہ جو نیچرل لا کی جو تھیوریز ہیں اس میں ریوائول آنا ضروری ہو چکا تھا ہر لحاظ سے, by all means. Then the new theories of natural law look into account the various approaches of law such as analytical, historical and sociological approaches. جو نیو تھیوریز اس میں نیچرل لا کے اوپر بھی لوگوں نے ریسرچ کیا, کام کیا. یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے اس پہ کرٹیسزم کیا اسے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا, نو, ریجیکٹ نہیں کیا, وہ اپنی جگہ پہ موجود تھے, لیکن نیو تھیوریز اس میں انہوں نے ایڈ کرنا امپورٹنٹ سمجھا کہ جی, اور وہ ہو گیا نیچرل لا میں چینجز آئیں. ٹوک ان ٹو اکاؤنٹ دی ویریس اپروچز ٹو لا سچ ایز اینالیٹیکل, ہسٹوریکل اینڈ سوشیولوجیکل اپروچز. اب یہ سوشیولوجیکل اپروچز جو ہیں یا ہسٹوریکل اپروچز جو ہیں, اینالیٹیکل اپروچز, یہ تین کا اس میں ذکر ہے. یہ اپروچز کون سی ہیں جنہوں نے ریوائول آف نیچرل لا تھیوری, نیچرل لا تھیوری کو ریوائیو کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا؟ یہ سوشیولوجیکل اپروچز یا اینالیٹیکل یا ہسٹوریکل اپروچز جو ہیں, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سوسائٹی میں پرابلم ہوئے, ہسٹوریکل چینجز تھیں, وہ اپنی جگہ پہ چینج ہونا شروع ہو گئی. چینجز کی بات ہو رہی ہے اور اپروچز کی بات ہو رہی ہے, اور اینالیٹیکل ہیں, سوشیولوجیکل اپروچز ہیں. تو معاشرے میں جس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں, اسی طرف جو سوچنے تھنکرز تھے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا, جو لائرز تھے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا, جو لیجسلیشن تھی, پریسیڈنٹس تھیں, ججز تھے, جب ہر چیز میں تھوڑا انہوں نے یہ سرچ کرنا شروع کر دیا, تو یہ ریسرچ جو تھی, دس بیکم ون آف دی ریزنس آف ریوائول آف نیچرل لا تھیوری. اوکے, اس میں ایک جو تھنکرز یا جورسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, سینٹ تھومس کا نام آتا ہے. سینٹ تھومس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ the reality provided by scientists, but they maintain that it is the philosophy of giving full explanation of reality through reasons and reflections. They adopt the humanism of Aquinas to steer a course between an exclusively individualist view of man and totalitarian view of society in which the individuals count for nothing. Natural law is both interior and superior to positive law. اب بھی یہ جو سینٹ تھومس ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سائنس کا جب ہم بات کرتے ہیں تو سائنس صرف یہ باقی دنیا کے معاملات کو ڈیل نہیں کرتی, بلکہ سائنس لا کے اوپر بھی کام کرتی ہے. لیگل سائنس, فار سائنس اپلائنگ آن دی لا اینڈ لیگل میٹرز جو سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. Reality provided by scientists, but they maintain that it is philosophy of to give full explanation of reality through reasons and reflections. Reasons تو ہیں, reflection کیا ہوتا ہے
کہ جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریفلیکٹ کیسے ہوتی ہیں، ان کے سامنے کس طرح آتی ہیں. دی اڈاپٹ دی ہیومنزم a course between an exclusively individual's view of man, course between exclusively individual's view, exclusively individual's view. ایک ہوتا ہے individuals، لوگ الگ الگ افراد کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے، exclusive view of man and totalitarian view of society. اچھا، سوسائٹی جو ہے، معاشرہ جو ہے، وہ افراد الگ ہے، معاشرہ الگ ہے. سوسائٹی تھوڑا سا اس میں یہ درمیان میں فرق بیان کرتے ہیں. معاشرتی طور پہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سوسائٹی کی جو مسائل ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو مسائل ہیں، جو ان کا حل ہے، سلوشنس آف دی پرابلمس اینڈ ایشوز، سوسائٹی کے الگ سے ہوتے ہیں. انڈیویجولس کی تھنکنگ الگ ہوتی ہے. تو اس کے حساب سے ایکسکلوسیو انڈیویجولس ویو آف مین اینڈ ٹوٹلٹیرین ویو آف سوسائٹی ان وچ دی انڈیویجولس کاؤنٹ فار نتھنگ. افراد کی جو سوچ ہے، یہ سینٹ تھامس یہ کہتے ہیں کہ یہ دیٹ از نتھنگ، وہ کچھ نہیں ہے. نیچرل لا از بوتھ انٹیریئر اینڈ سپیریئر آف پازیٹیو لا، پازیٹیو ٹو پازیٹیو لا. جو نیچرل لا ہے بوتھ انٹیریئر اینڈ سپیریئر ٹو پازیٹیو لا، یہ پازیٹیو لا یا دوسرے جو انسان کے باقی ہیں ان سے یہ اس کو سپیریئر قرار دیتا ہے، امپورٹنٹ قرار دیتا ہے. دین اندر ویو از ڈیبن، DABIN، ڈیبن. یہ کیا کہتا ہے؟ اس کے حساب سے دی لا آف نیچر واز ڈیڈیوسڈ فرام دی نیچر آف مین ایز اٹ ریویلز اٹ سیلف ان دی بیسک inclination of that nature under the control of reasons. ڈیبن کا جو ویو ہے یہ تھوڑا سا سینٹ تھامس سے مختلف ہے. One of the principal representatives of this school is Jan Debon. According to him, the law of nature was deduced from the nature of man. کہ جو law of nature ہے یہ وجود میں کیسے ہے، یہ بنا کیسے ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسے فرام دی نیچر آف مین، انسان کی فطرت سے یہ بنایا ہوا ایک قانون ہے جو لا آف نیچر ہے. یہ الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہیومن بینگ پہ آ گئی ہے اور انہوں نے اس کو فالو کیا، بلکہ جو ہیومن نیچر ہے، نیچر آف اے کامن مین، اسی کو یہ بیسک آف نیچرل لا ڈیفائن کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو ہم دی لا آف نیچر واز ڈیڈیوسڈ فرام دی نیچر آف مین ایز اٹ ریویلز اٹ سیلف ان دی بیسک انکلینیشنس آف دیٹ نیچر انڈر دی کنٹرول آف ریزنس. کہ یہ جو لا آف نیچر ہے یہ کون کر رہا ہے جی؟ ڈیبن. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ ریوائول آف نیچرل لا تھیوری. کہ نیچرل لا تھیوری میں ایک نئی چینج کے ساتھ اس کو جو دوبارہ بحال کیا گیا یا تھوڑا سا اس میں چینجز لائی گئی، امینڈمنٹس لائی گئیں، اس کے اندر ان لوگوں کا ویو ہے. ون آف دیم از ڈیبن. ڈیبن سیز کہ اٹ از ڈیڈیوسڈ فرام دی نیچر آف مین ایز اٹ ریویلز اٹ سیلف ان دی بیسک انکلینیشن آف دیٹ نیچر انڈر دی کنٹرول آف ریزنس. کہ یہ اس کا جو جھکاؤ ہے نیچرل لا کا، اس جھکاؤ کو یہ ڈیبن کا کہنا ہے کہ یہ ایک انسان کی نیچر کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے اور اس فطرت سے ہی یہ لا آف نیچر ماضی وجود میں آیا ہے، یہ الگ سے کہیں سے نہیں آیا. لا آف نیچر وہ ایز پر ڈیبن یہ اس کا جھکاؤ جو ہے یہ انسان کی فطرت کی طرف ہے، ٹورڈز دی نیچر آف اے مین، اور الگ سے یہ کچھ نہیں ہے. یہ ان کے یہ ابھی تک ویوز تھے. لاسٹ اینڈ فائنل جو آپ کے سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے یا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، اسٹیملر یہ 1856 میں پیدا ہوا اور 1938 میں یہ مر گیا. اسی دوران کا یہ جو 19 یا 20 سینچری کے
لوگ ہیں یہ جو ریوائول کی طرف تھیوری آف لا کو لے کے جا رہے ہیں. ون آف دیم از اسٹیملر کا یہ کہنا ہے تھوڑی سی چینجز کے ساتھ. He first distinguished between technical legal science which concerns a given legal system. Technical legal science یہ کیا کریے مجھے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کنسرن کیا ہے, یا اس کا دھیان کس طرف ہے. کنسرن لیگل سسٹم اینڈ تھیوریٹیکل لیگل سسٹم. ٹیکنیکل legal science which concerns a given legal system and theoretical science which concerns rules giving effect to fundamental principles, that the former deals with the content of law and the latter relates them to ultimate principles. ابھی یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلے اس نے ان دو کے درمیان میں فرق بیان کرتا ہے بٹوین دی ٹیکنیکل لیگل سائنس وچ کنسرنس گیون لیگل سسٹم. ٹیکنیکل لیگل سائنس, ٹیکنیکل لیگل سائنس مینس کہ جو سائنس کے اوپر, لیگل میٹرز کے اوپر یا لیگل ایشوز کے اوپر نیا ریسرچ ورک ہوتا ہے. سائنس کا وہ کام ہے, دیٹ سائنس وچ ٹیچز ورکس آن دی technical legal system, concerns given legal system, and theoretical legal science. ایک ہے technical legal science, جو دوسری ہے وہ ہے theoretical legal science. جو technical legal science ہے وہ جو given legal system ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے. یہ دو کے درمیان فرق, technical legal system and theoretical legal science. technical legal science and تھیوریٹیکل لیگل سائنس. ابھی ٹیکنیکل لیگل سائنس کا جو ہے وہ سسٹم دیا گیا. تھیوریٹیکل کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز, ٹیکنیکل میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تھیوریٹیکل میں اونلی دوز تھنگ وچ کمز ان تھیوری. ابھی تھیوریٹیکل لیگل سسٹم جو ہے اس میں ہمارے اسٹیچیوٹس یعنی پارلیمنٹ ایکٹ آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے ایگریمنٹ آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے پریسیڈنٹس آ جاتی ہیں, جو بھی ریٹن فارم میں یا تھیوری کی شکل میں لاز آ جاتے ہیں. مائنڈ کہ جو نیچرل لا ہے اس کو کسی تھیوری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, یہ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے, اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ ریٹن فارم میں ہے ہی نہیں ہے. لا آف نیچر میں اس کو لکھنے والا کون ہے؟ نو ون, کوئی بھی اس کو تحریر کرنے والا نہیں ہے. اور جو یہ تھیوریٹیکل لیگل سائنس ہے یہ اٹ ڈیلس دی laws related other than the natural law. ٹھیک ہے. In this way it distinguishes between the concept of law and the idea of law or justice. Concept of law and idea of law, he approached the concept of law in this manner. تو اس کے حساب سے concept of law میں اس نے دونوں کو ڈیفائن الگ الگ سے کر دیا ہے کہ ٹیکنیکل سائنس جو ہے لیگل سائنس وہ کس پہ بات کر رہی ہے, تھیوریٹیکل لیگل سائنس وہ کس پہ بات کر رہی ہے, اور ان دونوں کو اس نے الگ الگ سے ڈیفائن کیا. تو اس کی یہ جو ڈیفینیشن سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ریوائول آف نیچرل لا تھیوری, کہ نیچرل لا تھیوری جیسے چلا آ رہا تھا نیچرل لا یہ اس شکل میں نہیں ہے, بلکہ اس میں نئی روح پھونکی گئی, اس کو نئی طریقے سے ریوائیو کیا گیا, اس میں چینجز لائی گئیں کہیں نہ کہیں جہاں جہاں ریکوائرمنٹ تھی. اور اس میں مین یہی چند چیزیں تھیں کہ جیسے جیسے سوسائٹی آگے چلی گئی, پرابلم آگے آنے شروع ہو گئے, اس کو انہوں نے پھر ریوائیو کرنا شروع کر دیا. 19th سینچری میں 20th سینچری میں یورپ میں یہ جو یوتھ تھی یا ینگ لوگ تھے وہ اس کے اگینسٹ بولنا شروع ہو گئے, وکلاء نے اس میں نئے آئیڈیاز دینا شروع کر دیے, جورسٹ تھے جو لیگل تھنکرز تھے انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ اس میں امپورٹنس کو شروع کر دیا. پھر فرسٹ ورلڈ وار کا بھی اس میں ذکر آیا کہ جنگ ہوئی ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر وہ جو نیچرل جسٹس تھا وہ کہیں نظر نہیں آیا. دوران جنگ تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں, حد سے بڑھ جایا جاتا ہے. نیچرل لا میں تو وہ لمٹس کراس نہیں ہوتی. سو یہ تھا ریوائول آف نیچرل لا تھیوری. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے
ماڈرن نیچرل لا تھیوری، کہ یہ جو ابھی ماڈرن دور جدید کا لا ہے، نیا لا ہے، یہ کیا تھا، یہ کیا کہتا ہے، اس میں ویوز کیا آتے ہیں، اینڈ ڈی میرٹس آف نیچرل لا، ڈی میرٹس آف نیچرل لا اور ماڈرن نیچرل لا تھیوریز کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.